کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے پاس چارہ کار کیا اور یعنی اس چیز پہ اصرار کرنا جو نہیں ہونے والی ہے، بےزتی کروانے والی بات ہے۔ دراصل میں بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کا معاملہ جو ہے یا کسی بھی سویلین حکومت کا، اس وقت آفتاب گل صاحب نے کہا نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری جو خارجہ پالیسی ہے وہ جو کار پروازان ہیں فارن آفس کے وہ نہیں بناتے، سیاسی لیڈر نہیں بناتے سویلین، وہ بنتی جی ایچ یو میں۔ اب بھی کیوں نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے یہ مجھے بتائیں نا نکیل دے دی ہے کہ پاشا کے سرالہ جانے کے بعد ہمارا انسیڈنٹ کے قبضہ۔ بعد جب نیٹو والے بند کی گئے کمیونیکیشن، اس سے کون سی پارلیمنٹ سے پوچھا گیا تھا؟ کھولنے کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں، ہم ان کا کندھا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں پارلیمنٹ کا۔ کشمیر کی پالیسی، امریکہ کی پالیسی، بھارت کی پالیسی، افغانستان کی پالیسی، فوج کا کیا انٹرسٹ اس وقت نیٹو سپلائی بند کرنے میں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آپ کو یہ بتاؤں بات، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی واقعی کہ افواج پاکستان کو کس طرف لے جانا چاہتی ہے۔ ہمیں بڑے بنیادی فیصلے کرنے پڑیں گے، جس سے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم پاکستان کی کیا جہت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان نے بڑی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا ایک بیان ثبوت دیا کہ ہم نے امریکہ کو ڈیفائی کیا، پھر کریں ہم ڈیفائی کرنا چاہتے ہیں یا ان کی بات ماننا چاہتے ہیں؟ ہم الیکشن ہم نے چلانے F-16 ہے، ہم نے امریکی اکوپمنٹ استعمال کرنی ہے، ہم نے کولیشن سپورٹ فنڈ بھی لینا ہے، ہم نے راہداری کے بھی $5,000 یعنی قیمت پہ ہے نا، وہ جو ہے وہ 5,000 تو انہوں نے کیا رکھا جی، 2,500 پہ ہم مان چکے ہیں صاحب، لیکن میں یہ کہہ رہا وہ دینے کو تیار ہیں۔ بات سنیں، ایک اصولی فیصلہ ہونا چاہیے نا۔ آپ نے کہا جی یہ نیٹو کی جو بات ہے، آپ نے بھی جس بات میں آج کہا یہ کیا ہے، یہ نیٹو جو ہے کیوں ہم، یہ ایک بڑی اچھی جو بات ہے کہ یہ نیٹو کے جو سامان جائے گا یہ افغانوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوگا یا طالبان کو مارنے کے لیے استعمال ہوگا؟ ٹرانزٹ ٹریڈ نہیں ہے یہ، ٹرانزٹ ٹریڈ نہیں چلیں، ٹھیک ہے مان لیا، تو پھر آپ ایک اصولی فیصلہ کر رہے ہیں۔ اصول تو آپ کا یہ ہے کہ جی اگر وہ $5,000 دے دیں تو ٹھیک ہے، $250 دے دیں تو وہ اصول بن جاتا ہے۔ یہ میرا ہمارا کہنا یہ ہے کہ مشرف نے جو ہے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا مفت میں خدمت دی ہے، اب آپ مفت میں نہیں دیں گے۔ اور یہ اوباما صاحب جو ہے نا، اس کو ہم نے انڈر اسٹیمیٹ کیا۔ اوباما جب کینڈیڈیٹ تھا تو اس نے کہا تھا اپنی تقریر میں کہ میں یہ عراق کی جنگ کے خلاف ہوں، افغانستان میں جو جنگ ہے وہ بڑی ہائی ٹیک ہوگی اور ہم ٹیررسٹ کو پاکستان کے اندر ڈھونڈ نکالیں گے، اور اگر ہم نے ٹیررسٹ کو ڈھونڈ لیا اور میں پتہ لگا کہ پاکستانی اسٹیٹ ہمارے سے تعاون نہیں کر رہی تو مشرف کی وہ اطلاع دیے بغیر، اس وقت صدر مشرف تھا، ہم وہاں ایکشن کریں گے، اور اوباما نے ایسے کیا۔ تو اوباما اس لحاظ سے پاکستان کو اس نے CIA ایجنٹوں سے بھر دیا، ڈرون اٹیک میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ ساری صورتحال جو آج بنی ہے اس میں یعنی کہ یہ اوباما تو ہمارے لیے بش سے کہیں زیادہ سخت جان ثابت ہوا ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کا ادراک کرنا چاہیے، بنایا کہ ہم یہ بیٹھے رہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جی ہم اسٹریٹجکلی بڑے امپورٹنٹ ملک ہیں، ہمارے بغیر تو یہ چل نہیں سکتا۔ ہمارے پاس ان کے پاس گھڑیاں، ہمارے پاس ٹائم ہے، جو طالبان کا سلوگن ہے، وی کینٹ وش اوے آور اینیمیز۔ خدا کا واسطہ ہے، ہمیں یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے جو فرسودہ قسم کے جو وہ ہیں پیراڈائمز ہیں، ان سے نکلنا چاہیے۔ میں اگر ایک آپ سے اجازت سے تھوڑی سی بات میری مختلف، مفروضہ میرا مختلف، ابھی آپ نے فوج کا، بلکہ فوج کو انٹرسٹ کیا ہے، آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ چونکہ نیشنل سیکورٹی جو سوچ ہے اس کے اندر کافی حد تک دھسے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ فوج پریٹورین فوج ہے، یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کلاس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے۔ ان کے بیٹے، ان کی بہنیں، ان کے اکاؤنٹ، ان کی کوٹھیاں تمام دنیا کے اندر، ویسے جیسے کہتے ہیں کہ امریکن جو پینٹاگون ہے وہاں، ایک منٹ ٹھہرو، وہاں کی ایلیٹ جو کہ وہاں کی کیپٹلسٹ 1% ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چلیں وہ تو آپ کیپٹلسٹ سسٹم کو سر امریکہ کی بات ہوتی ہے۔ سر یہ دیکھیں، میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اس فوج کے انٹرسٹ جون سا ہے یہ انٹروین کرے گی، اسی کی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی مرضی ہی سے سارا کاروبار ہوگا، کیونکہ ان کا کام کیا ہے۔ سر ایسا نہیں ختم کر ٹھیک نہیں، آپ ٹھیک نہیں، میں بھی ٹھیک نہیں کہہ رہا، میں ابھی ٹھیک کرنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے میر صاحب کہ یہ فوج نے جب انٹروین کیا پاکستان میں، اس نے کوئی عوام کے لیے کیا، اس نے انقلاب لانے کے لیے کچھ کیا، انہوں نے چھوٹی سی بغاوت اس لیے کی ہے کہ جو نظام ہے وہ ہل رہا تھا،
جب بھی نظام ہلنے کو آیا ہے فوج انٹروین کریے. ابھی یہ فوج جون سی ہے اس کی تمام ایک منٹ سن لی. اور یہ جو جمہوریت ہے یہ ہم نے عوام کی مدد کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، یا اپنے ہی کاروبار چلانے کے. یہ لوگ گیلانی کے اسکینڈل آ رہے ہیں سامنے، یہ جو لوگ اخباروں میں لکھتے ہیں نا جمہوریت آ جانی چاہیے، یہ بالکل فضول. یہ تمام کا تمام اس نظام کا حصہ ہیں. یہ اسٹیٹس کو بچانے کے لیے تمام اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ کنسنسس ڈیولپمنٹ 1% یہ تمام کے تمام، یہ اخبارات، یہ اینکر، یہ ٹیلی ویژن، یہ تمام کے تمام اینٹی پیپل ہے پاکستان میں. یہ ایک ایسی بات میں کر رہا ہوں جو آؤٹ آف فیشن ہو گیا. آپ کے لیے تو بڑی خوشی کا موقع تھا 1989 میں جب سوویت یونین گر گیا اور بائی پولیرٹی دنیا کی ختم ہو گئی. تو میرا مطلب ہے بڑے، میں تو یہاں نہیں تھا، میں سنا ہے کہ آپ نے بڑے، میں نے سنا ہے کہ اب آپ کچھ انقلابی دوبارہ ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ٹھاک تھے رکھی ہوئی ہے جناب. یہ بدل وار جو ہے یہ گرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ انقلاب آ رہا ہے. اور 1% جو ہے یہ ورسز 99% ہے. سیاستدان بھی وہی کر رہے ہیں جو فوج کو. گیلانی صاحب کیا کریں؟ مال بنا رہے ہیں. تو پھر سوسائٹل ہوا نا سر. آپ سوسائٹی کے لیول پہ آپ دیکھیے کہ آپ کس طرح چینج کر سکتے ہیں. جو راہ دکھانے والے لوگ ہیں، جو پی این میکرز ہیں، وہ کس طرف لے جاتے ہیں. اگر اب دیکھیے یہ پروگرام اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم انہیں آبجیکٹیو انالیسس نہیں دے پاتے اور صرف ہر برج کو اڑا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد لوگوں کے پاس کیا چیز ہے سوائے کنفیوژن کے. اسی طرح ہمارے اخبارات میں ہو رہا ہے. تو جب اصل چیز یہ کہ سوسائٹی میں جب ایک چینج آتی ہے تو وہ ہر ادارے میں ریفلیکٹ کرتی ہے. ورنہ تو آپ کھڑے ہو کے جو ادارے ڈسپلنڈ یا قائم ہیں ان کو بھی اڑا دیں، دوسروں کو بھی اڑا دیں، تو بعد میں پیچھے کیا رہے گا. آپ نے دیکھیں اگر آپ نے سوسائٹی کو چینج کرنا ہے تو یو ہیو ٹو تھنک لائک اے ریفارمر. یو کانٹ بی اے ڈیسیمیٹر. مطلب آسان یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی اڑا دو، اس کو بھی اڑا دو. ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ ہم فوج کو یہ باور کرائیں اور اس چیز کا اہتمام کریں کہ فوج اپنی حدود میں رہے. لیکن یہ ہے کہ اسی طرح سیاستدانوں کو بھی اس چیز پر آمادہ کریں کہ وہ پرفارم کریں. اور وہ تبھی ہوگا جب یہ کوئی چیز چلے گی. یا تو آپ کوئی پیرلل سسٹم لے آئیں اور اس کا کوئی خاکہ دیں. اگر آپ ویکیوم کریٹ کریں گے تو اس میں تو انارکی، اس میں تو سوویت یونین نہیں چل سکا. اب دیکھیے نا جب سوویت یونین ٹوٹا تو سب چیزیں اس کی بکھر گئیں. وارسو پیکٹ سے لے کے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے کچھ بھی قابو نہیں رہا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو ذرا کول مائنڈلی دیکھنا پڑتا ہے. فوج کے خلاف کوئی نہیں کہہ رہے. نہیں میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں پاکستانی ہوں. میرا کنسرن پاکستان، فوج کے ساتھ ٹھیک ہے، فوج کے بغیر ٹھیک ہے، سیاست کے بغیر ٹھیک ہے. میرا کنسرن پاکستان کی عوام ہے. ادارہ ہے اس کو خراب کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس کا متبادل کیا ہے. اگر متبادل نہیں ہے تو ان کو لگا رہنے دیں جو یہ کر رہے ہیں. نہیں وہی تو میں عرض کیا کہ ان کو بتائیں کہ یہ غلط ہے. کس کو بتائیں؟ فوج کو بتائیں. آفتاب گل صاحب آپ تو یہاں نہیں تھے نا. فوج کو بتائیں. ہم تو 30-40 سال سے لڑے ہیں فوج کے خلاف بھی. اور سارے کون لڑ رہا ہے؟ کوئی آپ پی این اے میں آپ تو باہر تھے نا جنہوں نے ان کو انوائٹ کیا. آپ تو باہر تھے نا. پی این اے میں تھے. آپ تو باہر تھے نا. کیا ہو گیا میر صاحب؟ آپ تو ایم آر ڈی میں آ کے لڑے ہوں گے. اس میں بھی نہیں لڑا. 30-40 سال کے بعد آئے. سب یہ ملے جلے نغمے تھے. میں کیوں لڑنا؟ بات سنیں. اب میں اس پہ نہیں آئے نا. اب صاحب اب ہم وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ کہ حل کیا. بس حل تو نہیں آنا میرا نہیں ہے. اس طرح حل ملنا کس چیز کا حل؟ ساری سچویشن کا. سچویشن کا حل یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ جی وہ 1% پولیٹیشین ہے. تو اگر چوائس بٹوین 1% جرنیل اور 1% پولیٹیشین ہے. لیکن جب کارگل کا ڈبیکل ہوا تو مشرف نے قبضہ کر لی. جس طرح انہوں نے کہا 10 سال ہمارے پر حکومت کی. ضیاء الحق نے اسلام کے نام پہ چڑھائی کی. ٹھیک ہے نا جی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ بہتر ہے. خدا رہا اس کے خلاف پروگرام نہ کیا کریں. میں نے کبھی نہیں کیا. یہ ایک نمبر 1. میں نے کبھی نہیں کیا. اگر یہ سب سے بڑی بات ہوگی پیپلز پارٹی کی تمام تر خرابیوں کے باوجود اگر ان کی واچ پہ الیکشن ہو جائے، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے جو پاکستان کی تاریخ میں وہی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی. تیسرے جو خارجہ پالیسی اور ریجنل پالیسی ہے، اب بھارت کے معاملے میں ہم کچھ ٹھیک سمت پہ جا رہے ہیں میری اپنی رائے میں. دیے جلاتے جلاتے کہ میں اس کے حق میں نہیں کہ سرحدیں مٹا دی جائیں جس طرح بعض لوگ لگے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک مہذب قسم کے تعلقات، اکنامک ریلیشنز، پولیٹیکل ریلیشنز ہونے چاہیے. ہمیں چین سے ہی سبق سیکھنا جس کی ہم مالا جپتے ہیں لیکن اس کے پیچھے نہیں چلتے. ہمیں ریئلزم، جس طرح چین کہتا ہے نا، حقیقت پسندی کے مطابق اپنی کمزوریوں اور اسٹرینتھس کو دیکھ کے
خارجہ پالیسی کو مرتب ٹھیک کرنا بات ہے ناظرین کرام، بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے اور ہمیں اتنے مسئلے چھیڑ دیے کہ اس پر گفتگو دور تک جا سکتی ہے، لیکن خلاصہ ہماری گفتگو یہ ہے کہ مسائل بہت سارے ہیں، عدلیہ میں بھی ہوں گے، فوج میں بھی ہوں گے، سیاستدانوں میں بھی ہوں گے، لیکن ہمارے لیے بیسٹ اور بہترین رستہ یہی ہے کہ ہم جمہوری پروسیس کو چلنے دیں، ان معاملات کو آگے بڑھنے دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم زیادہ پریشان نہ ہوں۔ یہ ساری جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ خطرناک نظر آتی ہے، لیکن اگر پروسیس چلتا رہا تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم عالمی سطح پر اپنے آپ کو تنہا نہیں کرنا، بلکہ سارے معاملات میں سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ سپر پاور سے ٹکرانا ہمارے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں طے کرنا چاہیے کس ادارے کو کیا کرنا ہے اور کون سا کام کرنے کا کس کا ہے، تاکہ اسی کے حوالے سے انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو، خارجہ پالیسی بھی ڈیولپ ہو، ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہو، اور جو ہمیں سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے کرتے جو فلاحی ریاست کے تقاضے تھے اس کو کہیں ہم نظر انداز نہ کر پائیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔